اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کوئی اور بات کسی قسم کی؟ یہ سن کیسا ہے آپ کا؟ دونوں ٹانگوں کا کوئی پہلے سے کم ہے، پہلے سے زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کی وہ والی ٹانگ کالی ہو رہی تھی، اس کی اب کیا بالکل ٹھیک ہے یا ابھی آدھی کالی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس حساب سے تو کافی بہتر ہے، علامات بھی آپ کی واضح ہیں جو بہتری کی طرف ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بس زور لگا کے اٹھنا شروع کریں، واکر پہ کھڑی ہوں تاکہ پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو چلنے کی طرف لے جا سکیں۔ انشاءاللہ یہ سارا ہو جائے گا بھائی، چلیں گی پھریں گی، کوئی بات نہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں، میں صحیح آپ کو بات بتاؤں، جتنا اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے نا زیادہ، اتنی جلدی کور ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں، ہمارے جیسے ڈاکٹروں نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے بناتا ہے، یوں بھی ٹھیک ہوتے ہیں مریض، ٹھیک ہے؟ کئی مریض ابھی، بلکہ آج جو مظفر آباد سے ایک مریض آیا ہوا تھا، تو اس نے وہ بتا رہا تھا جی اس کو بھی ایسی مسئلہ تھا، وہ بھی اٹھ نہیں سکتا تھا، ویل چیئر پہ تھا۔ آج جو آیا 3 سال کے بعد ایک مریض کو لے کے، تو کہتا جی میں ہفتے میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی 10 مہینے میں ٹھیک ہوتا ہے، کوئی 1.5 سال لگ جاتا ہے، کسی کو 2 مہینے میں، کوئی ہفتے میں، کوئی 6 مہینے میں، سب کا علیحدہ علیحدہ یہ ہوتا ہے۔ ایسے پرفیکٹ کورسز نہیں ہیں۔ ایک ٹی بی کا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ 10 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی ڈاکٹر آپ اسے پوچھیں گے کتنا ٹائم لگے گا، اسے کہنا جی یہ 9 مہینے یا 10 مہینے کا کورس ہے، یہ کریں ٹی بی ٹھیک ہو جائے گی، بس۔ اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا کوئی آپ کو شوگر کا کورس بتائے، یا بی پی کا بتائے، یا موروں کا، یا جوڑوں کا، حالانکہ جو پیٹ درد ہے اس کا بھی کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو، سر درد ہے، میگرین ہو گیا، کھانسی ہے، اس کا بھی کورس بتانا مشکل ہے۔ کسی کی کھانسی 3 ہفتوں میں ٹھیک ہوتی ہے، کسی کی 2 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جیسی ہماری باڈی کی جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، وہ مضبوط ہوگی تو جلدی بہتر ہوں گے، اور ان سب چیزوں کا انحصار اللہ پہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا اللہ توبہ استغفار میں نہ جو ساری کسریں نکال دیں، اتنا استغفر اللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو ایک اللہ کا چونکہ نظام ایسا ہے کہ ایک ذریعہ، ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے آپ کے لیے میڈیسن پہنچانے کا اور پرہیز پہنچانے کا، یہ چیزیں بتانے کا ذریعہ، کیونکہ دل کی نالیاں بھی آپ کی جو ہیں کھلنا شروع ہوئی ہیں۔ اس موقع پہ آپ چھوڑ سکتی ہیں میڈیسن، لیکن بالکل ہم نے ایسے نہیں چھوڑنے کے بعد وہ چھوڑ دیں، ایسے نہیں، جو طریقہ میں نے بتایا۔ ڈیلی بی پی چیک کریں، آہستہ آہستہ آپ کا بی پی 150 سے اوپر جائے گا ہی۔ جیسے جیسے دل کی نالیاں کھلتی جائیں گی نا، وہ اندر سے ٹرائیگلائسرائڈ نکلتا جائے گا، نالیاں کھلتی جائیں گی، خون کا دباؤ خود بخود کم ہوتا جائے گا۔ جو میڈیسن میں آپ کو دے رہا ہوں وہ دل کی نالیوں کو کھولنے کے لیے، سمپل، بس انہوں نے دل کی نالیاں کھولنی، وہ جیسے جیسے کھلتی جائیں گی بی پی ڈاؤن ہوتا جائے گا، نیچے نیچے نیچے، تو پھر آپ گولی خود بخود چھوڑیں گے۔ اس کا طریقہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ایک فگر ہے 150 160، یہاں تک بی پی نقصان دہ نہیں ہوتا، آپ بڑی آرام سے اس میں میڈیسن نہ لیں، لیکن اگر 150 160 سے اوپر جاتا ہے پھر گولی لیں گے، پھر وہ بی پی نقصان دے گا، پھر ورنہ 150 سے نیچے لیں گی اگر گولی تو گولی نقصان دیتی رہے گی 90 تک، 90 95 اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ ویسے تو 80 نارمل ہوتا ہے نا، ہاں ویسے تو 80 نارمل ہوتا ہے، 80 نارمل ہوتا ہے، لیکن دیکھیں نا، آسان سے لفظوں میں ایسے سمجھ لیں، فرض کیا میں آپ کو مکہ مارتا ہوں، ٹھیک ہے، فرض کیا میں نے یوں آپ کو مکہ مارا ہے، اب یہ آپ کو پین نہیں کرے گا، ایک میں رکھ کے لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ بی پی اور شوگر کا بھی یہی حال ہے کہ ایک نارمل ہے، اب یہ اس حالت میں نارمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی اب میں نے ہلکا سا ایسے ٹچ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک مکہ مار دیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہی بی پی کی کنڈیشن ہے کہ اگر بی پی 10 20 اوپر چلا جاتا ہے نا، اس کا آپ کی باڈی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر میں زور سے مارتا ہوں آواز بھی آئے گی، درد بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کب ہوگا؟ جب بی پی 150 160 سے اوپر 180 پہ چلا جاتا ہے، وہ آپ کو نقصان دے گا۔
اس کے لیے ٹیبلٹ لینا آپ کے لیے بڑی ضروری ایسی شوگر ہے 180 190 تک نقصان نہیں دیتی، یعنی اس میں ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم گولی نہ لیں، گولی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جائیں۔ لیکن اگر ہم 180 190 سے اوپر شوگر چلی جاتی 250 پہ 300 پہ اور ہم پھر بھی گولی نہ لیں تو شوگر ڈیمیجز کرے گی، آپ کے دل کو ڈیمیج کرے گی، لیور کو کرے گی، سب سے پہلے تو کڈنیز کو، آنکھوں کو، ان ساری چیزوں میں ڈیمیجز ہوتے ہیں ایک شوگر کی وجہ سے، بی پی کی وجہ سے۔ اور یہی کام فالتو میڈیسن بھی کرتی ہے کہ جہاں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اور ہم پھر بھی گولی لے رہے ہیں عادتاً کہ جی ڈیلی ہم نے لینی۔ یہ فارمولہ، یہ فلسفہ ذہن سے نکالیں کہ ڈیلی ہمیں گولی نہیں چاہیے، شوگر اور بی پی کے حساب سے ہمیں گولی چاہیے کہ اگر ضرورت ہے تو لیں ورنہ نہ لیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ضرورت ہے آپ کہیں گے ہم پھر بھی نہیں لیتے، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ مریضوں کے یہ رویے ہوتے ہیں، کئی مریض آتے ہیں کہتے ہیں وہ جی بس آپ نے دوائی دی تھی آپ نے دوائی چھوڑ دی، وہ غلط ہے، اس کا نقصان بھی آپ اٹھائیں گے۔